جو موضوعات پیش نظر ہیں، اصلاح معاشرہ، اصلاح نفس، اہل اسلام کو عید کس طرح منانی چاہیے، اور یہ عید کس کے لیے یوم عید ہے اور کس کے لیے یوم وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ انہی موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی 30ویں پارے کی سورہ الاعلیٰ کی چند آیات کریمہ آپ نے دوران خطبہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من تزکا، فرمایا البتہ تاکید فلاح اس نے پائی جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، نفس کی علائشوں سے پاک کر لیا، گناہوں اس کی آلودگی سے پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ الاپتا رہا اور اس نے نماز ادا کی۔ آگے ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم من بعدی ثم من بعدی، اور ایک روایت میں ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ملنے والوں کا، پھر اس کے بعد ملنے والوں کا۔ پہلا دور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا تھا، جس میں جو چہرہ پاک مصطفیٰ کو حالت ایمان پر دیکھ لیتا وہ اس پر قائم رہتا، وہ صحابی رسول بن جاتا۔ اور دوسرا دور تابعین کا تھا، پھر تبع تابعین کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تم سے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، خدشہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا و مافیا میں مشغول ہو کر غافل ہو جاؤ گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو فرائض اور واجبات کی پابندی کرتے ہیں، وہ بھی خیر پر ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہ کمال کے لوگ ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو نماز سر سے پڑھتے ہی نہیں، وہ غفلت کا شکار ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور یہ جو پنجگانہ نماز ہے یہ فرض عین ہے۔ اب فرض کفایہ کے لیے تو جتنا سفر کرنا پڑے سفر کرنا گوارا کر لیں گے، مگر فرض نماز کی کوئی پرواہ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے کی یہی کیفیت ہے۔ کئی ماہ رمضان کے فرض روزے رکھ لیتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور کئی وہ ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے بھی عاری ہیں، ذرا سی طبیعت خراب ہوئی روزہ چھوڑ دیا۔ اس طرح کئی باوجود استطاعت نہ ہونے کے پھر بھی کوشش کر کے حج بیت اللہ کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتے، اور کئی نفلی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور کئی فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اتنی شدید قسم کی گرمی اور بو ہوگی کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ فرمایا جس نے ایک نماز فرض جان بوجھ کر چھوڑ دی، اسے قیامت کے دن اس میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور نماز قضا کر لے۔
سرکار نے آخری جو آپ کے لمحات تھے ظاہری حیات کے، اس میں جو کلمات ارشاد فرمائے، اس میں پہلا کلمہ یہ تھا الصلاۃ، اے میری امت والو میری نماز کی پابندی کرنا، میرے بعد نماز کی پابندی جو ہے اس کو لازم رکھنا۔ دوسرا کلمہ جو ارشاد فرمایا ما ملکت ایمانکم، اپنے محتاطوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، روزہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس میں ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان پر پائے تو ضرور بضرور اس کے روزے رکھے۔ مستدرک حاکم ابن حبان کی روایت ہے۔ اچھا، اس روایت کو کی بجائے آگے چلتے ہیں تاکہ وقت جو ہے کم سے کم لگے، کیونکہ یہ روایت اس سے ماقبل بیان ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو صاحب استطاعت ہے مگر حج نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا اس کی وعید یہ ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے۔ یعنی خدشہ یہ ہے کہ نزع کے عالم میں شیطان اس کا ایمان سلب کر لے گا۔ ذرا اندازہ فرمائیں، اب یہ شیطان لعین جو ہے نا، یہ تاڑ میں رہتا ہے، انسان کا دشمن ہے۔ فرمایا انکم لکم عدو مبین، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنا کر رکھو۔ یہ ہمہ وقت طاق میں رہتا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ہر روز پلاننگ بناتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نزع کے عالم میں سب سے نازک موقع ہوتا ہے اس موقع پر بھی آ جاتا ہے۔ پیاس بڑی لگتی ہے، کہتا ہے مجھے خدا مان تو میں تجھے پانی دوں۔ اب جو شخص غفلت کا شکار ہو، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، یہ باتیں تو بات کی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کی تقدیر میں ایمان نہ لکھا ہو وہ شخص اس کے فریب میں آ جاتا ہے، اور جس پر رب تعالیٰ کا کرم، اس کی فضل، اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، وہ چاہے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اگرچہ کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو بالآخر وہ داخل جنت کر دیا جائے گا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو اعتبار ہے وہ خاتمہ بالخیر کا ہے۔ اسی لیے تو سارے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام خاتمہ بالخیر، ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے چلے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم پا کر آپ کے جسد خاکی کو ملک شام کی طرف لے کر گئے اور وہاں آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا، واپسی پر آپ نے رستے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی فاطر السماوات والارض انت ونی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے زمین و آسمان کے پیدا فرمانے والے، تو میرا دوست ہے، مددگار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما، اس حالت میں مجھے دنیا سے لے جانا کہ میں حالت اسلام پر ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک اور صالحین بندوں کے ساتھ شمار کر لینا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی، نمبر 2 اس کی جوانی کے بارے میں کس کام میں گزاری، نمبر 3 اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، نمبر 4 اور مال کہاں خرچ کیا، نمبر 5 اس کے علم کے بارے میں اس میں کتنا عمل کیا۔
یہ سوالات اس سے کیے جائیں گے۔ اب ہمیں تیاری رکھنی چاہیے ان سوالات کے جوابات دینے کا۔ تیاری رکھنے کا فقط یہ مطلب نہیں ہے کہ سوالوں کے جواب رٹ لیے جائیں، مقصد یہ ہے اس طرح کے اعمال دنیا سے لیتے چلے جائیں کہ یہ سوالات ہوں تو پھر اس کے جواب آپ سے بن پڑیں، وگرنہ تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میری زندگی کا مقصد ہے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی۔ اب جسے غفلت کی حالت میں، جو غفلت کا شکار ہو، موت آ جائے تو توبہ کا موقع نہ مل سکا تو اس کا کیا بنے گا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں کثرت مال نے ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، فرمایا تم یقینی علم کے ساتھ جانتے ہو، یقین کی آنکھوں سے، مال سے، تو فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی کاش کہ تم جان جاتے یقین کے ساتھ۔ یعنی ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ علم الیقین وہ ہوتا ہے کہ جس بات کا پہلے سے علم ہو اگرچہ دیکھی نہ ہو۔ عین الیقین وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ لی جائے، اور حق الیقین یہ ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ اس سے ہو جائے، وہ اپنا سارا انجام اپنا دیکھ لے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، پھر تم جہنم کے منظر کو دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقین کی آنکھوں سے اس کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم رب تعالیٰ نے تم کو جو دنیا میں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے دنیا میں یہ مال کیسے کمایا، اسے کہاں خرچ کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنج سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور اس کی باچھیں کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ الیاذ والحفیظ، الیاذ والحفیظ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ماتا سرکار نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اس کا حق ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس سے اس کی کروٹ، پیشانی اور پیٹھ کو داغ دیا جائے گا، جب ٹھنڈے ہونے کو آئیں گے تو ویسے ہی کر دیا جائے گا۔ ذرا اندازہ فرمائیں، روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جہنم کے اندر جس کو سب سے کم عذاب، ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھولے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ جتنا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے شاید اہل جہنم میں سے کسی کو اتنا عذاب نہیں دیا جا رہا، حالانکہ یہ کم سے کم درجہ ہے عذاب کا۔ اسی طرح جس نے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، وہ جانور موٹے تازے ہو کر آئیں گے، اپنے سینگوں سے اسے روندیں گے، اور یہ سزا اس لیے ہے کہ مال کی زکوٰۃ غرباء مساکین کا حق ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا گویا وہ غریبوں اور مسکینوں کا حق کھا رہا ہے، جو اس کے لیے حلال نہیں تھا اب وہ حرام کھا رہا ہے، یعنی حلال کے اندر حرام جو ہے وہ شامل ہو گیا، اب یہ مشتبہ اور مشکوک ہو گیا، وہ اپنے پیٹ کو دوزخ کی آگ سے بھر جا رہا ہے، یہ تو اس کا اپنا مال تھا، جو لوگوں کا مال
تلف کر کے کھا جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یعنی یہ تو اس کا اپنا مال تھا نا، جس میں کہ غربا مساکین کا داخل ہو گیا، شامل ہو گیا، اور جو لوگ اپنا مال چھوڑ کے لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں مال وراثت کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا دنیا شیطان کی بہن ہے، جب تک یہ دل میں رہے گی شیطان کا آنا جانا رہے گا۔ سارے گناہوں کی جڑ حب دنیا ہے، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے نفس امارہ کے ذریعے سے، اور انسان کے دو دشمن ہیں۔ یہ اصل بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، ایک اندر کا دشمن ہے، ایک باہر کا دشمن ہے۔ ایک شیطان لعین یہ باہر کا دشمن ہے، دوسرا نفس امارہ یہ اندر کا دشمن ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے جو اندر کا دشمن ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے باہر کے دشمن سے۔ یہ تو باہر سے حملہ کرتا ہے نا، نفس امارہ کے ذریعے سے ہی کرتا ہے اگرچہ، لیکن یہ باہر سے حملہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت عطا کر رکھی ہے، اِنَّهُ یراکم هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ اور اس کی ذریت تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں تم اسے نہیں دیکھ پاتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان لعین، وہ ابلیس اور اس کی ذریت تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جسے تم وہاں نہیں دیکھ پاتے، تم اس کی بنا لو کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ رب کائنات کی پناہ لو تو انشاءاللہ بچ نکلو۔ رب تعالیٰ نے ان دشمنوں سے بچنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایسا نسخہ کیمیا فارمولہ عطا فرمایا ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو آیت کریمہ، مختلف آیات کریمہ آپ نے دوران خطبہ سماعت فرمائی، یہ 30ویں پارہ کی سورہ اعلیٰ کی آیات کریمہ ہیں۔ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح اس نے پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو صاف کر لیا، ستھرا کر لیا، نفس کی علاشوں سے پاک کر لیا، فسق و فجور اور گناہوں سے پاک کر لیا، ان علاشوں سے پاک کر لیا۔ وذاکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر لاپتا رہا، شب و روز اس کا ذکر کرتا رہا، اور اس نے نماز ادا کی۔ فلاح اس نے پائی جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے نفس کی کو لاشوں سے پاک کر لیا، اور اپنے رب کا نام لاپتا رہا اور نماز ادا کرتا رہا۔ مگر ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، تزکیہ نفس تو وہ کرے جس کے پیش نظر آخرت ہو، اور جو آخرت کو بھول گیا وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اور دنیا کے رنگینیوں میں کھو گیا، خواب غفلت کا شکار ہو گیا، وہ آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دے گا۔ اب ارشاد باری تعالیٰ ہے، آگے ارشاد فرماتا ہے کہ عمومی جو لوگ ہیں اہل دنیا، ان کی کیا حالت ہے؟ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بجائے اس کے کہ تم آخرت کو ترجیح دیتے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ جو آخرت ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنے روز تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنے روز تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کتنے روز رہنا ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور کتنا جی لے گا کوئی؟ 60 70 80 سال 90 سال 100 سال ہو جائے گا، بالآخر دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہمیشہ زندگی ہے، ابدالآباد تک، ان لمیٹڈ، اس کے لیے تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، ان لمیٹڈ ہے، خالدین فیہا۔ حدیث تجربہ میں آتا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں رہ جائیں گے، جن کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے وہ رہ جائیں گے، جن کو نکلنا نکل آئیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ملائکہ ایک مہنڈا لائیں گے، اہل جنت کو بھی پکاریں گے، اہل جہنم کو بھی پکاریں گے، وہ دیکھیں گے، فرمایا جائے گا اسے پہچانو یہ کیا ہے؟
یہ کون ہے؟ فرمایا جائے گا یہ موت ہے، ملائکہ اس کو ذبح کر دیں گے۔ فرمایا آج کے بعد موت نہیں ہے کسی کو، جن کو جہنم میں رہنا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور جن کو جنت میں رہنا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ جنت میں رہنے والے دائمی جنت، دوزخ میں رہنے والے ان کے لیے دائمی جہنم، دائمی دوزخ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہاں موت آنا ہوتی تو اہل جہنم کو اتنا غم ہوتا کہ غم کے مارے مر جاتے، اور اگر وہاں موت آنا ہوتی تو اہل جنت کو اتنی خوشی میسر آئے گی وہ خوشی کے مارے مر جاتے، مگر وہاں موت نہیں ہے۔ اہل جنت کو اتنی خوشی میسر آئے گی اور اہل جہنم کو اتنا غم لاحق ہوگا۔ رب تعالیٰ بندوں کو اپنی مغفرت جنت کی طرف بلاتا ہے اور شیطان کو گناہی اور نار جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ اب بندوں کا اختیار ہے، چاہے تو رب رحمان کی مان لے، چاہے تو شیطان لعین کی مان لے۔ اس مادی دور کے اندر بعض لوگوں نے ایک غلط نظریہ جنم دیا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ جس کو دیکھا بڑا دولت مند ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، ہم سمجھ بیٹھے اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور کئی بندے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، رب تعالیٰ اس پر کتنا راضی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ دولت کا آنا اور ریل پھیل ہونا یہ کامیابی کی اور رضا الہی کی علامت نہیں ہے، کامیاب زندگی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کا راز دولت دنیا میں نہیں ہے، نہ عیش و عشرت میں ہے، کامیابی کا راز اس میں ہے کہ تم غریب ہو یا امیر، راحت میں ہو یا تکلیف میں، خوشحالی میں ہو یا پریشانی میں، بیماری میں ہو یا صحت یابی میں، غربت میں ہو یا امارت میں، کسی حال میں بھی ہو رب تعالیٰ کا در نہ چھوڑو۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے در پر پڑ رہو، مقبول بارگاہ بنا دیے جاؤ گے۔ اسے ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو۔ رب تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ وفا یہ ہے کہ کسی حال میں بھی یار کا در نہ چھوڑو، اس کے در سے ہمیشہ لو لگائے رکھو، یہی کامیاب زندگی ہے۔ کامیابی کا راز اسی فارمولے میں مخفی ہے۔ ایک دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مردہ بکری مری پڑی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جس طرح اس بکری کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کے مالک نے اس کو بے قدر و قیمت سمجھ کر اس کو پھینک دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح رب تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت اس مردہ بکری کی طرح بھی نہیں ہے، جس کے مالک نے بے قدر و قیمت سمجھ کر حقارت کی نگاہوں سے اسے پھینک دیا ہے۔ فرمایا دنیا جیفتن و طالبون الکلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طالب جو ہیں وہ سگے دنیا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بارگاہ الہی سے یہ پیشکش ہوئی کہ میرے محبوب دو چیزیں آپ کو آفر کرتے ہیں، دونوں میں سے جس کو چاہے قبول فرما لیں، آپ کو اختیار ہے، جس کو چاہیں لے لیں، ایک فقر اور دوسرا بادشاہت۔ سرکار نے فرمایا، عرض کیا بارگاہ الہی میں الفقر و فخری، یا اللہ میں فقر اختیار کرتا ہوں۔ فرمایا الفقر و فخری، جو فقر ہے یہ میرے لیے فخر ہے۔ سرکار نے فقر کو ارشاد فرمایا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اب قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا ہے جو انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ سورہ شمس ہے، یہ بھی 30ویں پارے میں آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جو رب تعالیٰ کی مشیت تو وہی ہو کر رہتا ہے، اگر رب کو یہ منظور ہوتا ہم نے نیکیاں کرنی ہیں تو نیکیاں کرتے، منظور ہوتا گناہ کرنے ہیں تو گناہ کرتے۔ لہذا جو گناہ کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے، جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا کیا اس میں کمال ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا ہے جس سے مسئلہ تقدیر حل ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
انسان کے دل میں ہم نے دو راہیں رکھ دی ہیں، دونوں جدا گانا ہے۔ فالہمہا فجورہا، ایک فسق و فجور کی راہ رکھ دی ہے، وتقواہا، اور دوسری تقوی طہارت کی رکھ دی ہے۔ دو راہیں رکھ دی ہیں، آپشن دے دیا ہے، ایک یہ رستہ ہے کہ یہ رستہ ہے، اب اس کا اختیار دے دیا ہے، ان دونوں سے جس کو چاہے اختیار کر لے، اسی اختیار پر اس کو جزا سزا ہوگی۔ اگر وہ فقط بے اختیار ہوتا تو پھر اسے جزا و سزا کا دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، پھر تو وہ بے قصور ہے۔ لیکن چونکہ اس نے دونوں راہوں میں سے ایک راہ اپنے اختیار سے اس نے سلیکٹ کی ہے، اپنے لیے آپشن موجود تھی، تو جب اپنا اختیار اس نے استعمال کر لیا ہے تو اسی اختیار پر اسے جزا اور سزا ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، آگے اس کا انجام بیان فرمایا قد افلح من زکاہا، فرمایا فلاح اس نے پائی جب یہ دو راہیں انسان کو دے دی، دو رستے دکھا دیے، آپشن رکھ دی دل کے اندر۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح اس نے پائی جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے کو گناہوں کی فسق و فجور کے علاشوں سے پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا فسق و فجور کا، گناہوں کا، تو فرمایا وقد خاب من دساہا، اور اپنے نفس کو خود چھپاتا رہا، اپنے گناہوں کی تہ چڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ اسے اب یہ دکھائی نہیں دیتا جو گناہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے گناہ یا نہیں کر رہا۔ اب جو بندہ جو ہے نا، جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب گناہوں کے گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اچھے برے کی تمیز اسے اٹھ جاتی ہے۔ تو انسان کو رب کائنات نے دونوں راہیں دکھا دی ہیں، اس کے دل میں رکھ دی ہیں، اختیار بھی دے دیا ہے، اسی اختیار پر جزا سزا ہے۔ یہاں سے مسئلہ تقدیر جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نازعات کی 30ویں پارہ کی آیت کریمہ ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ کل اس رب العزت تبارک و تعالیٰ کی بڑی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں نے جواب دینا ہے، اس سے وہ ڈر گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس امارہ کو گناہوں سی علائشوں سے پاک کر لیا، بچتا رہا، گناہوں کے تصور سے بچتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ جو جنت ہے اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، رب تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گی۔ اب قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو خواب غفلت کا شکار ہونے والے ہیں، ان کی رنگینیاں میں کھو جانے والے ہیں، ان کو تنبیہ فرمائی۔ فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے دنیا میں تمہیں ایسے ہی بھیج دیا ہے، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، بے مقصد ہی تم کو پیدا کر دیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے، تمہارے اندر یہ تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ یاد رکھو تو تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اگر یہ نظریہ اپنا لیا تو۔ کفار و مشرکین کا یہی تو نظریہ تھا، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا یہ محال ہے، یہ بڑی دور کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ مر گیا، سینکڑوں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ وہ اس کے منکر ہیں، اور بندہ مومن جو ہے اس کے سامنے دل میں ہر وقت تصور آخرت رہتا ہے۔ اب قرآن مجید میں جس نے رب تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگا لی،
اور جس نے رب تعالیٰ کے ساتھ وفا کی اور اس کے در پر پڑا رہا اور اس کی اطاعت گزاری میں زندگی گزاری، اس کے لیے بشارت ہے، اور جس نے اس کے برعکس کیا اس کے لیے نظارت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو استقامت والے ہیں ان کے لیے یہ بشارت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ وہ خوف کریں، نہ خوف رکھیں اور نہ غم کھائیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، فرمایا خوشخبری ہو تمہیں اس جنت کی جس کا رب نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جب ہماری بارگاہ میں آؤ گے نا جس چیز کی خواہش کرو گے پوری کی جائے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے جو سوال کرو گے عطا کیا جائے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ رب کائنات کی طرف سے تمہارے لیے مہمانی ہوگی، یہ رب تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس مضمون کو یہیں روک کر اب چلتے ہیں آج کے دن کی طرف۔ جب عید کا دن آتا ہے تو شیطان بڑی آہوزاری کرتا ہے، صف ماتم بچھ جاتی ہے، چیختا چلاتا ہے، اس کے ذریت جو ہے اس کے چیلے سب جمع ہو جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں سردار جی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے صد افسوس بنی آدم نے ماہ رمضان میں عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لیا۔ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں سردار جی فکر نہ کریں، ہم انہیں ایسے فضول کاموں میں اور خرافات میں مشغول کر دیں گے کہ ان کی ساری محنت برباد کر کے رکھ دیں گے۔ الیاذ والحفیظ، الیاذ والحفیظ۔ شیاطین عید کے دن شہروں، محلوں، گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ جن پر رب کا کرم ہوتا ہے وہ پھر بھی مسجدوں میں آ جاتے ہیں، وگرنہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سارا رمضان نمازیں پڑھتے رہے مگر جب عید کا دن آیا تو کہاں رہیں نمازیں، اور عید کا دن آیا تو کدھر گئے وہ سجدہ ریزیاں، سب کچھ بھول گئے۔ شیطان نے ان کی راہ مار دی اور ان کا رخ تفریح گاہوں کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ دن استقامت والوں کے لیے عید کا دن ہے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں میں پھنس جانے والوں کے لیے وعید کا دن ہے۔ یہ دن یوم العید بھی ہے اور یوم الوعید بھی ہے۔ نیک اور صالحین بندوں کے لیے بشارت ہے، جو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے باغی پھرنے والے ہیں ان کے یہ نظارت ہے۔ جب آپ نے اتنی بات سمجھ لی تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ انسان کو رب تعالیٰ نے دو راہیں دکھا دی ہیں، ایک فسق و فجور کی اور ایک تقوی و طہارت کی۔ اب یہ اسلام یہ نہیں منع کرتا کہ عید کے دن تم تفریح گاہوں میں نہ جاؤ، یہ کام نہ کرو، جاؤ، حرج والی بات نہیں ہے، بچوں کو لے جاؤ، خود جاؤ، ہسپتالوں میں جاؤ، مریضوں کا پتہ چلاؤ، اعزاء اقرباء کو ملو، خوشیاں مناؤ، لیکن ساتھ ساتھ شریعت کی پابندی بھی ملحوظ خاطر رہے، نمازوں کی پابندی بھی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ خواب غفلت کا شکار ہو جائے اور نمازیں یک طرف رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ نمازیں جو ہیں اس کی پابندی کا خیال نہ رہے اور باتوں میں، فضول باتوں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں مشغول ہو کر نمازیں برباد کر بیٹھو۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا نام جو ہے وہ جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ میرا اندازہ فرمائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا ہے۔ بہقی کی روایت ہے جب عید کا دن ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے۔ مباحات کا مطلب یہ ہے فخر فرماتا ہے فرشتوں کی جماعت میں،
فرماتا ہے میرے ملائکہ اس مزدور کا کیا اجر ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ پھر ارشاد فرماتا ہے جس نے میرا فرض ادا کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مجھے اپنی عزت و جلال اور برتری کی قسم ہے میں بے شک ان کی دعائیں قبول فرماؤں گا۔ پھر فرماتا ہے یہ کن کے لیے فرمان ہے؟ جو اہل ایمان ہیں، اہل محبت ہیں۔ فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ نماز عید کے لیے، حدیث طیبہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب واپس چلتے ہیں اپنے گھروں کی طرف تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، مغفور ہو کر واپس آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے زندگی تقوی و طہارت میں گزاری ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اصلاح معاشرہ، اصلاح نفس امارہ اور آج کے دن کے حوالے سے، کہ یہ آج کا دن یوم عید بھی ہے، یوم وعید بھی ہے۔ یوم عید کس کے لیے، یوم وعید کس کے لیے ہے؟ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر آج ہم صراط مستقیم پر چلیں گے اور عید کو اسی طرح منائیں گے جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول نے منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو ہمارے بچے بھی وہی عادات سیکھیں گے۔ اور اگر ہم اس کو فسق و فجور میں اور فضول کاموں میں خرچ کر دیں گے تو پھر ہماری جو اولاد ہے وہ بھی اسی طرح ہماری صدقہ جاریہ نہ بن سکے گی۔ اس لیے خود بھی بچیں خرافات سے اور اپنے بچوں کی بھی بچنے کی تلقین کریں۔ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، اب میں آپ کی خدمت میں نماز عید ادا کرنے کا طریقہ عرض کرتا ہوں، وہ ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں۔